إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من عمل عملا لیس علیہ امرنا فهو رد وقال من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد. محترم حاضرین، سب سے پہلے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے، مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے. خود اپنی کتاب مجید میں اللہ رب العالمین نے اپنی بابت ارشاد فرمایا، تبارک الذی بیدہ الملک، بڑی بابرکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ذات ہر چیز پر قادر ہے. بعدہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جن کی اتباع کو، پیروی کو اللہ رب العالمین نے ہم پر لازم قرار دیا، اور ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ واحد یہی رکھا کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، پیروی کریں. اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے نمونہ، نموذج، آئیڈیل بھی صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا. اللہ کا فرمان ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ، نموذج اگر کسی کی سیرت اور زندگی ہے تو وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ علیہ السلام کی زندگی ہے. حاضرین، آپ اور میں بخوبی جانتے ہیں کہ یہ جو ماہ چل رہا ہے یہ کون سا ماہ ہے؟ ماہ شعبان. ماہ شعبان کی آج 5ویں تاریخ ہے، اور جیسے ہی یہ مہینہ ختم ہوگا سیدھا کون سا مہینہ لگنے والا ہے؟ رمضان. تو آج انشاءاللہ ہم ماہ شعبان کے تعلق سے گفتگو کریں گے. یہ اسلامی مہینے کا 8واں مہینہ ہے، اسلامی سال کا یہ 8واں مہینہ ہے. اس کا نام ہے شعبان. اس کا نام شعبان ہے، شین، عین، با، الف، نون. یہ عربی کا ایک ورڈ ہے جسے پڑھا جاتا ہے شعبہ، اس سے مشتق ہے یہ. اس کے معنی ہیں جمع کرنا، الگ کرنا. اس کے معنی کیا ہے؟ جمع کرنا، الگ کرنا. اب اس کا یہ نام کیوں رکھا گیا شعبان؟ شعبان کے معنی کیا ہے؟ جمع کرنا، الگ کرنا، جدا کرنا اور جمع کرنا، دونوں معنی. اس لیے کہ یہ وہ مہینہ تھا عرب والوں کے لیے جب وہ لوگ سکون سے آرام کرتے، راحت کرتے اپنے اپنے گھروں میں، اور اسی مہینے میں وہ پانی ڈھونڈنے کے لیے قبیلے قبیلے کی شکل میں الگ الگ ہو کر پھیل جاتے. تو اس وجہ سے انہوں نے اس مہینے کا نام کیا رکھا؟ شعبان. تجارت سے پورے اسی مہینے میں لوٹ جاتے تھے، شعبان میں لوٹ جاتے تھے. تو پہلے جمع ہو گئے، پھر اس کے بعد پانی ڈھونڈنے کے لیے پھر الگ ہو جاتے تھے، تو پھر الگ ہو گئے. اس وجہ سے انہوں نے اس مہینے کا نام کیا رکھا؟ شعبان رکھا. ویسے تو اس مہینے کے اور دیگر بھی نام ہیں. اس کے دیگر ناموں میں سے ایک نام یہ بھی ہے کہ اسے لوگ ذال کہتے ہیں، عادل کہتے ہیں، وعل کہتے ہیں، موہب کہتے ہیں.
الگ الگ نام اس کے بیان کیے گئے ہیں۔ البتہ اس کا اصل نام جو عرب کے پاس تھا وہ شعبان تھا۔ اب یہ شعبان کی کیا خصوصیت ہے، کس وجہ سے اس مہینے کو اسلام کے اندر اتنا مانا جاتا ہے کہ اسے شعبان المعظم، یعنی بڑا شعبان کا مہینہ، شعبان المعظم اسلام کے اندر اس کا نام ہے۔ آئیے اس بات کو جانتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز، یہ مہینہ رمضان کے مہینے سے سب سے قریب ہے۔ پہلی خوشی یہی ہے، جیسے ہی شعبان آ جاتا کس بات کی خوشی ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے کہ اب رمضان آنے والا ہے۔ اور اسی طریقے سے شعبان وہ مہینہ تھا جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ روزے رکھا کرتے تھے۔ ماہ شعبان کے اندر، شعبان کے مہینے کے اندر ایک روایت ہے، ام سلمہ بیان کرتی ہیں انہ لم یکن یصوم من السنۃ شہرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سال کے کسی مہینے میں بھی اتنے روزے نہیں رکھتے الا شعبان، جتنے روزے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں رکھتے تھے۔ اور اسی طریقے سے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی ایک روایت ہے جس کے اندر آیا ہے کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم حتی نقول لا یفطر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب روزے رکھنا شروع کرتے تو اتنے روزے رکھتے کہ ہم کہتے کہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے نہیں چھوڑیں گے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم افطار کرتے، یعنی روزوں کو بریک کر دیتے، حتی نقول لا یصوم، یہاں تک کہ ہم کہنے لگتے کہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے نہیں رکھیں گے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روزے رکھنے کی کیفیت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر رہی ہے۔ اور اسی طریقے سے آگے فرماتی ہیں وما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا استکمل صیام شہر، کسی مہینے کے مکمل دنوں میں روزے رکھتے ہوئے، کسی مہینے کے مکمل دنوں میں روزے رکھتے ہوئے الا رمضان، سوائے رمضان کے، یعنی جس مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکمل دنوں کے روزے رکھتے تھے وہ مہینہ رمضان کا مہینہ ہے۔ اور جس مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ روزے رکھتے تھے وہ شعبان کا مہینہ ہے، جیسا کہ آگے خود اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین کہتی ہیں وما رأیتہ، اور میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے اکثر صیاما منہ فی شعبان، سب سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان میں روزے رکھا کرتے تھے، پورے دنوں کے نہیں رکھتے تھے لیکن سب سے زیادہ روزے ماہ شعبان میں رکھا کرتے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ ماہ شعبان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 15 دن کے روزے رکھا کرتے تھے۔ اور اسی طریقے سے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک اور روایت ہے، کہتی ہیں لم یکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرا اکثر من شعبان، کسی مہینے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے روزے نہیں رکھتے تھے جتنے روزے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں رکھتے تھے۔ اب ایک سوال پیدا ہونا ضروری ہے، لازمی ہے کہ آخر شعبان کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے روزے کیوں رکھا کرتے تھے؟ سوال تو پیدا ہوگا نا۔ اب اتنی روایتیں سنیں، 3 روایتیں، ام سلمہ کی ایک، پھر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی 2 روایتیں آپ لوگ سنیں کہ کیا سب سے زیادہ روزے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بعد اگر کسی مہینے میں رہتے تو وہ شعبان کا مہینہ ہوتا۔ کیوں رہتے تھے؟ رمضان کی تیاری کے لیے، اس لیے بھی یہ مہینہ المعظم، شعبان المعظم ہمارے لیے ضروری ہے۔ یہ مہینے میں ہماری تیاری ہوتی ہے، کس لیے؟ کہ ہم رمضان کے روزے رکھ سکیں۔ ہماری تیاری ہوتی ہے اس مہینے میں کہ ہم نماز کے پابند ہو سکیں رمضان کے اندر۔ ہماری تیاری ہوتی ہے اس مہینے میں کہ ہم رمضان کو مکمل خشوع و خضوع کے ساتھ گزارے، ایسا رمضان گزارے کہ وہ رمضان اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہو۔ ماہ شعبان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ روزے رکھنے کی بہت حکمتیں علماء کرام نے بیان کی ہیں، تاہم ان میں سب سے اولا حکمت وہ ہے
جس کا ذکر سنن نسائی کی ایک روایت میں آیا ہے۔ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کسی مہینے میں اتنے نفلی روزے رکھتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا جتنے آپ شعبان میں رکھتے ہیں۔ کون پوچھ رہے؟ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کس سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ آپ جتنے روزے شعبان میں رکھتے ہیں اتنے روزے دیگر مہینے میں آپ کو رکھتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذالک شہر، یہ وہ مہینہ ہے جس میں لوگ غافل رہتے ہیں۔ یہ مہینہ وہ ہے یغفل الناس عنہ، جس سے لوگ غافل ہیں۔ مہینہ رجب اور رمضان، یہ وہ مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان آتا ہے۔ وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالِ، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اٹھائے جاتے ہیں۔ فَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، لہذا میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ جب میرا عمل پروردگار کے سامنے پیش کیا جائے تو میں روزے کی حالت میں۔ یہ بھی ایک فضیلت ہے۔ ہم اس میں رمضان کی تیاری کرتے ہیں۔ اسی روایت میں آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وہ شہر، وہ ایک ایسا مہینہ ہے یغفل الناس عنہ، جس سے لوگ غافل ہو چکے ہیں۔ کس سبب سے؟ یہ بین رجب و رمضان، یہ رجب اور رمضان کے درمیان آتا ہے، یعنی امپورٹنٹ مہینہ ہے بہت۔ رجب ختم ہو گئے، پھر اس کے بعد جیسا ہی شعبان میں داخل ہو گئے ہمیں رمضان قریب آتا، اس وجہ سے بھی یہ مہینہ بڑا اہمیت کا حامل ہے۔ پھر اسی طریقے سے دوسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ شعبان کا وہ مہینہ جو رجب اور رمضان کے درمیان آتا ہے، وہ شعبان ایسا مہینہ ہے جس میں اعمال الی رب العالمین، یرفع الاعمال الی رب العالمین، اعمال کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اعمال کو اللہ کی بارگاہ میں، رب العالمین کی بارگاہ میں، سارے جہانوں کے پروردگار کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ لہذا تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جب میرے نامہ اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں تو میری خواہش یہ ہے کہ میں اس وقت روزوں سے ہوں۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ باریکی اس کی یہ ہے کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ نے کہا الصوم لی، روزہ میرے لیے۔ کون فرما رہے؟ اللہ۔ الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور میں اس کا اجر دینے والا ہوں، میں اس کا اجر دینے والا ہوں۔ ہر عبادت، آپ نماز لے لیں، زکوٰۃ لے لیں، دیگر صدقات، عطیات وغیرہ لے لیں، ہر عبادت کے بارے میں آیا ہے کہ اس کا اتنا ثواب، اس کا اتنا ثواب، اس کا اتنا ثواب، ہر عبادت کے بارے میں آیا ہے۔ بطور مثال جمعہ کے دن ہم جب نماز کے لیے آئیں اذان سے پہلے تو اس کے بارے میں بھی ثواب کتنا ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا۔ سب سے پہلے آنے والا اونٹ کا ذبح کرنے کے برابر ثواب پائے گا، اونٹ کو ذبح کرنے کے برابر ثواب پائے گا۔ پھر اس کے بعد آنے والا گائے کو ذبح کرنے کے، پھر اس کے بعد آنے والا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس نے گویا ایک کبشہ ذبح کیا، یعنی ایک مینڈا ذبح کیا۔ پھر اس کے بعد آنے والا گویا اس نے ایک مرغی صدقہ کر دی۔ پھر اس کے بعد آنے والا گویا اس نے ایک انڈا صدقے میں دے دیا۔ پھر جب امام کھڑا ہو جاتا ہے تو فرشتے رجسٹر صحفہم، وہ اپنے رجسٹر بند کر لیتے ہیں، وَيَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ، اور خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے نمازوں کا ثواب بھی بتلا دیا گیا ہے، زکوٰۃ کا ثواب بھی بتلا دیا گیا ہے، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں اللہ کہتے ہیں وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، میں اس کا اجر دینے والا ہوں۔ یعنی بے حساب اللہ جتنا چاہتا ہے اس کا اجر، روزے کا اجر دے دے گا۔ یہ اجر دینے کی ذمہ داری روزے کی اللہ کے اوپر ہے کہ اللہ اپنے بندے سے خوش ہو جائے اور اسے جتنا چاہے
اتنا نوازے۔ تو اس وجہ سے بھی روزہ رہنے کی حکمت بیان کی گئی ہے ماہ شعبان میں کہ اعمال اٹھائے جائیں اور رب کے سامنے پیش کیے جائیں تو اللہ خوش ہو جائے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بندہ میرے لیے روزہ رہ رہا ہے، اس وجہ سے۔ اور اسی طریقے سے نصف شعبان کے بعد روزے رکھنا، یعنی 15 شعبان کے بعد روزے رکھنا، اس بارے میں ایک روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ اللہ کے نبی نصف شعبان کے بعد روزے رکھا کرتے تھے۔ میں نے پہلے ہی بیان کیا، اس مہینے کے 15 دن کے روزے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا بقی نصف من شعبان فلا تصوموا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آدھا شعبان گزر جاتا، یعنی 15 شعبان گزر جاتا، تو اللہ کے نبی روزہ نہیں رکھتے تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ 15 شعبان سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ اب یہ کیوں نہیں رکھنا ہے؟ اس وجہ سے کہ یہ نہیں، یہ تنظیمی ہے، تحریمی نہیں ہے، تنزیہی ہے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصف شعبان کے بعد روزے سے رکھا، روزہ رکھنے سے ممانعت کی ہے۔ یہ ممانعت ان لوگوں کے لیے ہے جو کمزور ہوں یا جنہیں کثرت صیام سے کمزوری کا خطرہ ہے۔ ماہ شعبان میں روزے رکھ لیے، پھر رمضان جو مہینہ اصل روزوں کا ہے وہ وہاں جا کے بیمار ہو گئے تو یہ بھی ایک پریشانی ہے۔ اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 شعبان کے بعد روزے رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ اور یہ ممانعت ان لوگوں کے لیے ہے جو ہر نصف شعبان کے بعد خصوصی اہتمام سے روزے رکھتے ہیں۔ دونوں کے لیے ممانعت ہے۔ جو بیمار پڑ سکتے ہیں رمضان میں جا کے، ان کے لیے بھی ممانعت ہے کہ 15 شعبان کے بعد وہ روزے نہ رکھیں، اور جو خصوصیت سے 15 شعبان کے بعد روزے رکھتے ہیں ان کے لیے بھی ممانعت ہے۔ 15 شعبان کے بعد کون روزے رکھتے؟ برات والے۔ شعبان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تیاری کا مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں اعمال اللہ کے پاس اٹھائے جاتے ہیں، لیکن یہ وہ مہینہ بھی ہے جس میں لوگ بدعت کو انجام دیتے ہیں، یہ وہ مہینہ بھی ہے جس میں لوگ خرافات کو انجام دیتے ہیں، یہ وہ مہینہ بھی ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کو خوش کرنا چاہتے تھے، لیکن لوگ بدعت کر کے اپنے رب کو اور اپنے نبی دونوں کو ناراض کرنا چاہتے ہیں، دونوں کو بھی ناراض کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدعت سے خوش نہیں ہوں گے۔ آپ فرض نمازیں فجر کی 2 ہیں، آپ 4 پڑھ کے چلے جائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے خوش نہیں ہوں گے جب آپ کی ملاقات حوض کوثر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خود فرمان ہے، روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں حوض کوثر پر ہوں گا، میری امت آئے گی، دیکھوں گا تو میں کہوں گا امتی امتی، لیکن فرشتے میرے اور ان کے درمیان آڑ بن جائیں گے، فرشتے میرے اور ان کے درمیان آڑ بن جائیں گے، اور فرشتے کہیں گے لا تدری، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں جانتے کہ آپ کے جانے کے بعد انہوں نے آپ کے دین کو کس طریقے سے بگاڑ دیا، انہوں نے آپ کے دین میں کیا کیا خرافات، روایات اور کیا کیا بدعتیں رائج کی تھی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلے گا تو اللہ کے نبی کہیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی دینا، دوری ہو ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بگاڑ ڈالا۔ 15 شعبان کی رات شب برات کی رات، یہ ایک کھلی بدعت ہے۔ اس کے بارے میں جتنی روایات آئی ہیں تمام کی تمام روایات ضعیف ہیں، نہ اس کی کوئی اہمیت ثابت ہے، نہ کوئی اس کی فضیلت ثابت ہے، اور نہ ہی اس رات میں رت جگہ کرنے کا اہتمام کرنا ثابت ہے۔ یہ تینوں چیزیں 15 شعبان شب بارات کے لیے بالکل ثابت نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو گویا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو بگاڑ رہا ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس مہینے میں اعمال اٹھائے جاتے ہیں، لیکن 15 شعبان کو اعمال اللہ کے پاس اٹھائے جاتے ہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں سب سے زیادہ روزے رکھے، لیکن نصف شعبان کے بعد، یعنی 15 شعبان کے بعد روزے رکھنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں منع فرمایا ہے۔ اور یہ ممنوع اس وجہ سے ہے کہ لوگ کہیں اس کو لے کر اعتقاد بھی نہ بنا لیں۔ دونوں صورت ممانعت کی میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے رکھی، اس بارے میں سنن ابن ماجہ، سنن نسائی، ترمذی وغیرہ میں ضعیف روایات ہیں 15 شعبان کو لے کر کے اللہ رب العالمین 15 شعبان کی رات کو آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے اور بندوں سے پوچھتا ہے، کہتا ہے کہ پوچھنے والا کوئی ہے مجھ سے استغفار کرنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں۔ یہ معاملہ صرف 15 شعبان کی رات کا نہیں ہے، بلکہ ہر رات اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے اور یہ ندا لگائی جاتی ہے، لیکن اس وقت ہم خواب خرگوش میں ہوتے ہیں۔ اور جو تہجد کا پانے والا ہوتا ہے، تہجد کا پڑھنے والا ہوتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی گفتگو اس وقت سنتا ہے۔ یہ معاملہ ہر رات کا ہے، ہر رات اللہ رب العالمین آسمانی دنیا پر نازل ہوتا ہے۔ اسے 15 شعبان کے ساتھ خاص کرنا غلط ہے، کیونکہ یہ روایت ضعیف موضوع ہے۔ تو ہمیں اس درس میں معلوم ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں رمضان کی تیاری کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ میں روزے زیادہ اس وجہ سے رکھتے کہ اعمال اللہ کے پاس اٹھائے جاتے ہیں، اور اس ماہ میں جو بدعتیں کی جاتی ہیں، قبروں کو جا کے چنا مٹھی کرتے، یہ بدعتیں دین کی روح سے ثابت نہیں ہے۔ پھول چڑھانا قبروں پر جا کر اس ماہ میں دین کی روح سے ثابت نہیں ہے، اور اسی طریقے سے اگر کوئی یہ عمل کرتا ہے تو گویا وہ بدعت کرتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ اگر ہمارے دین میں کسی نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں ہے تو وہ عمل کیا ہوگا؟ مردود ہوگا، دھتکار دیا جائے گا۔ قرآن مجید کے اندر آیا ہے عاملۃ ناصبہ، ایسی پیشانیاں جو تھکی ہوئی ہوں گی، گٹھے آئے ہوں گے، تھکی ہوئی پیشانیاں۔ کیسی تھکی ہوئی؟ عبادت کر کر کے تھکی ہوئی پیشانیاں۔ تسلا نارا حامیہ، لیکن پھر بھی وہ پیشانیاں آگ میں ڈال دی جائیں گی۔ کیوں؟ وجہ ان کی عبادت اس پہلو پر نہیں تھی، ان کی عبادت اس اعتبار سے نہیں تھی، ان کی عبادت اس طریقے پر نہیں تھی، ان کی عبادت اس جیسی نہیں تھی جیسی عبادت کرنے کا اللہ نے حکم دیا۔ اور وہ حکم کیا ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے اگر یہ اللہ سے محبت کرنے کا دعویٰ رکھتے ہیں فاتبعونی، تو انہیں چاہیے کہ وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے۔ اگر اتباع کے مطابق عبادت ہے، یعنی اتباع کی شکل میں عبادت ہے تو بہتر ہے، ورنہ اگر عبادت اتباع سے انحراف کا سبب ہے تو وہ عبادت کرنے والا اور وہ عبادت دونوں اللہ کی بارگاہ میں مردود ہے۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے دین میں کوئی ایسا عمل ایجاد کیا جس پر ہمارا حکم نہیں ہے تو وہ عمل رد کر دیا جائے گا۔ لہذا بدعتوں سے بچیے، جو چیز ثابت ہے اس پہ عمل کیجیے۔ 15 شعبان سے پہلے آپ روزے رکھ سکتے ہیں، 15 شعبان کے بعد اگر آپ کے اندر طاقت ہے، آپ رمضان میں بیمار نہیں پڑیں گے تو آپ چند ایک روزے رکھ لیجئے۔ البتہ آخری تاریخ میں شعبان کی آپ روزے نہ رکھیں، کیونکہ وہ شک کے ایام ہوتے ہیں، وہ شک کے ایام ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے شعبان 29 کا مہینہ ہو اور پھر اس کے بعد 30 سے رمضان شروع ہو جائے، لہذا آخری دنوں میں آپ کو رمضان کا انتظار کرنا ہے۔ اور اسی طریقے سے صحابہ کرام، تابعین شعبان کے مہینے کے ایام گنا کرتے تھے، دن بھی گنا کرتے تھے، کیوں؟ رمضان کے لیے۔ لہذا آپ بھی شعبان کے
ایام گنیے، تاکہ اس سے پہلے حیدرآباد میں کئی مرتبہ 2 عیدیں ہو گئی، ایک دن پہلے کر لیے، ایک دن بعد میں بھی کر لیے تھوڑے لوگ، ایسا کئی مرتبہ ہوا حیدرآباد کے اندر، 2-3 مرتبہ ابھی تک ہو چکا ہے۔ اگر یہ کنفیوژن پھر سے نہ ہو، آپ چاہتے ہیں تو آپ شعبان کے ایام گنتے رہیے، انشاءاللہ اللہ آپ کے اور ہمارے معاملے میں آسانی کرے گا۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔